ایران اب اپنے اصل ہتھیار استعمال کرنا شروع کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، اور اب ایک امریکی سینیٹر ایران سے کہہ رہا ہے کہ جناب جنیوا کنونشن کا خیال رکھا جائے۔ یہ بھی امریکہ کی کمزور ہوتی ساکھ کی نشاندہی کرتا ہے۔ شاید اسی ناکامی کے باعث امریکہ نے اپنی بری فوج کے سربراہ سمیت کئی سینئر افسران کو عہدے سے ہٹا دیا، اور یہ فیصلہ ایک ایسے وزیر دفاع نے کیا کہ جس کی فوج تربیت صرف میجر کے درجے تک ہے۔ یہ جنگ جس کا 5واں ہفتہ ختم ہونے والا ہے، اور اب صرف طاقت کی جنگ نہیں رہی بلکہ ایران کے لیے ایک اسٹریٹجک دفاعی جنگ بن چکی ہے۔ ناظرین، ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان یہ جنگ اب چھٹے ہفتے میں داخل ہو رہی ہے، اور حالیہ واقعات نے فضائی جنگ کا منظرنامہ مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے، اور اس کے دفاعی، اسٹریٹجک اور انسانی پہلوؤں کو بھی بے نقاب کیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے واقعات نے یہ ثابت کیا ہے کہ جنگ میں صرف بیانات اہم نہیں ہوتے بلکہ اصل حقیقت میدان میں سامنے آتی ہے۔ اگرچہ امریکی صدر نے کہا تھا کہ ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ امریکی اور اتحادی فضائی حملوں کے دوران امریکی افواج کو نمایاں نقصان اٹھانا پڑا، اور تصدیق شدہ اطلاعات کے مطابق جناب ایک F-15 اسٹرائک ایگل طیارہ گرایا گیا، اور جس کا ایک پائلٹ لاپتہ ہے، جبکہ ایرانی میڈیا اس کی گرفتاری کا دعویٰ کر رہا ہے۔ امریکی دوسرے پائلٹ کے محفوظ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اسی طرح A-10 تھنڈر بولٹ 2 طیارہ بھی تباہ ہوا، تاہم اس کا پائلٹ بحفاظت نکل آیا۔ ریسکیو کے لیے بھیجے گئے H-60W پہلے ہیلی کاپٹر کو ایرانی فضائی سامنا کرنا پڑا، جس پہ اہلکار زخمی ہوئے، تاہم وہ واپس پہنچنے میں کامیاب رہے۔ ایک F-15 اور ایک KC-135 ٹینکر طیارے نے بھی ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا، اور ایران نے مزید ایک طیارہ گرانے کا دعویٰ کیا، لیکن اس کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ یہ تمام واقعات اس وقت پیش آئے جب امریکہ نے فضائی برتری حاصل کرنے کا دعویٰ کیا تھا، مگر ایران نے ثابت کیا ہے کہ اس کا دفاعی نظام اب بھی فعال ہے اور دشمن کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب کچھ تجربہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران اب اپنی اصل طاقت ظاہر کر رہا ہے، اور یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ایران نے پہلی بار اس جنگ میں اپنے جدید لڑاکا طیارے استعمال کیے ہیں۔ ایران کی A2AD NTX ایریا ڈینائل حکمت عملی مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔ چھوٹے اور موبائل ایئر ڈیفنس سسٹم جیسے NAPADS دشمن کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال کسی حد تک سوویت افغان وار سے ملتی جلتی ہے، جہاں مجاہدین نے ایسے ہی ہتھیاروں سے سوویت کا جو ہیلی کاپٹر ہے اس کو نشانہ بنایا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق ایران کے پاس جدید الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز بھی موجود ہیں، جس کی وجہ سے امریکی فضائی برتری کے دعوے چیلنج ہو رہے ہیں۔ امریکی تجزیہ نگار وارن ولکسر کا دعویٰ ہے کہ ایران کا دفاعی نیٹ ورک متحرک اور منتشر ہے، جسے مکمل ختم کرنا آسان نہیں۔ ایک امریکی سینیٹر نے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر کسی پائلٹ کو گرفتار کیا گیا تو اس کے ساتھ جنیوا کنونشن کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔ یہ بیان امریکہ کے اندرونی خدشات کو ظاہر کرتا ہے۔ ایران کی حکمت عملی کا ایک اور اہم حصہ عوامی شمولیت بھی ہے۔ شہری خود سیکیورٹی، ریسکیو اور سول ڈیفنس میں حصہ لے رہے ہیں، جس سے پورا معاشرہ ایک مضبوط دفاعی دیوار بن چکا ہے۔ عالمی سطح پر ان واقعات نے امریکہ کے دعووں پر سوال اٹھا دیے ہیں کہ آیا یہ واقعی ہی اس کے پاس مکمل فضائی برتری ہے یا نہیں۔ رپورٹس کے مطابق کئی امریکی فوجی زخمی یا لاپتہ ہیں، جبکہ اصل نقصانات ابھی مکمل طور پر واضح نہیں ہے۔ یہ جنگ اب صرف ہتھیاروں کی نہیں بلکہ حکمت عملی، عوامی مزاحمت اور عالمی سیاست کی جنگ بن چکی ہے، اور اس کا توازن تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ آخر میں کہا جا رہا ہے کہ اب امریکہ کو نہ صرف ایران کی فوج بلکہ ایک عوامی مزاحمت قوت کا بھی سامنا ہے۔ یہ حالات اس وقت پوری دنیا میں بدلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یورپ ایک طرف کھڑا ہے، اور امریکہ کے جو اتحادی تھے انہوں نے امریکہ سے اپنی راہیں جدا کر لی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد امریکہ نیٹو سے اور نیٹو امریکہ سے علیحدہ ہو جائے گا۔ آیا کہ یہ پوری دنیا کا یہ نقشہ تبدیل ہونے جا رہا ہے؟ آپ بھی اپنے کامنٹ سیکشن میں
ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن پریس کر لیجیے تاکہ میری ویڈیو آپ تک بر وقت اور تسلسل کے ساتھ پہنچتی رہے۔